ماشاءاللہ، خوبصورت تفصیلی جواب. اور حضرت پچھلے دنوں یہاں گفتگو کے دوران بھی ایک ایسی بات نکلی تھی کہ ایک ایسی آیت بھی ہے جو اب پڑھی نہیں جاتی لیکن اس پہ عمل کیا جاتا ہے. کیا ایسی کوئی آیت ہے؟ تو وہ آیت کون سی بتائی ہے انہوں نے کہ جو پڑھی نہیں جاتی لیکن اس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ وہ ہمیں کو بتا دے کون سی آیت ہے جی وہ حضرت رجم سنسار کرنے کا جو حکم ہے. جی دیکھیں، یہ جو رجم کا معاملہ ہے نا، رجم کا معاملہ قرآن پاک کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. رجم کی سزا جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی بنی اسرائیل کے اندر. ہماری امت کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے، سوائے ان چیزوں میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی کا معاملہ کیا. آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ذکر ہے کہ ہم نے یہ چیز طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ آیت تو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھی لیکن یہ ویلڈ ہے اس امت کے لیے بھی. اس طریقے سے 10 کمانڈمنٹس کا ورژن جو ہے قرآن کے اندر وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں توحید کا ذکر ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، قتل ناحق سے بچنے کا ذکر ہے، اولاد کو زندہ دفن نہ کیا جائے اس کا ذکر ہے، بدکاری سے بچنے کا ذکر ہے، تکبر سے بچنے کا ذکر ہے، عہد کی پاسداری کا حکم آیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے. یہ ساری چیزیں اور علم کی پیروی کرنے کا حکم ہے. یہ ساری 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی اس امت میں بھی جاری ہے. تو رجم تو ویسے ہی چل رہی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، یہودیوں کے ہاں بھی یہ سزا تھی. قرآن پاک میں جو سزا آئی ہے بدکاری کی سورہ نور میں وہ 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے. رجم کی سزا کو قرآن پاک میں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی تھی. کئی چیزیں سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ان کو قرآن میں ایڈریس نہیں کیا گیا. قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو قرآن نے کیوں نہیں بتائے؟ وہ سنت میں جاری تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. حج کے مہینے اس اعتبار سے ہیں کہ ذوالحجہ کے اندر حج ہوتا ہے اور ذوالقعدہ میں لوگ سفر اختیار کرتے ہیں اور محرم تک وہ اپنے گھر تک پہنچتے ہیں. تو ان 3 مہینوں میں جو ہے وہ جنگ و جدال منع کر دیا گیا ہے، حرمت والے مہینے ڈکلیئر کر دیے گئے. تو اس اعتبار سے سنت اور قرآن یہ دونوں آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں اور سنت کا ریکارڈ ہی احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. جی حضرت، جیسے رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ ایک مہینہ الگ کیوں ہے بیچ میں؟ ہاں جی، رجب کا مہینہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے رجب کے مہینے کو. یہ 3 مہینے جو ہیں وہ تو کنسیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. بخاری مسلم میں ہے اور سورہ توبہ میں ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور تفصیل آئی بخاری مسلم میں کہ وہ 3 کنسیکٹیو ہیں، وہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو فضیلت دی ہے، اس طرح رجب کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا.